ڈیتھ از لائک دس از اے ریالٹی. ہم سب کو اس سے گو تھرو کرنا ہے. قرآن میں آیت ہے، اس کا تھوڑا سا مفہوم بیان کروں گی. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ایوری سول، ہر جو نفس ہے اس کو مزہ چکھنا ہے موت کا، ٹیسٹ. ذائقہ ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ثم الینا ترجعون، اور ہم سب کو یعنی انسانوں کو واپس جانا ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف. اور یہ سورہ عنکبوت آیا نمبر پارٹ آف دا آیا ہے، آیا نمبر 57. اینڈ سیم تھنگ ہیز بین مینشننگ ایون ان سورۃ آل عمران. تو یہاں پر یہ آیت کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وی آل ہیو ٹو گو بیک. ہمارا سب کا واپسی کا ٹکٹ کنفرمڈ ہے. ہم سب یعنی سارے انسان، ایون جو اینجل آف ڈیتھ ہے ان کو بھی واپس جانا ہے. ہو ول بی in this world and the hereafter؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ حی القیوم ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ہم سب انسان ہیں، اور چاہے وہ برڈز ہے، اینیملز ہے، جن ہیں، ساروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر اور ایک آیت آتی ہے جس میں ہم یہ فرسٹ ہے کہ ہم پہلے ہم دیکھیں کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، اور سیکنڈ پارٹ کیا ہے کہ سکسیس کیا ہے ہم سب انسانوں کے لیے؟ وہ ہے جنت. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ آیت میں بیان کیا گیا ہے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185. ہر شخص، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس کا ریوارڈ کہاں پر ملنے والا ہے؟ اس کی سکسیس کا ریوارڈ ریزریکشن میں. یعنی کہ جب ہم سب مر جائیں گے، ڈے آف ججمنٹ آئیں گا. لیکن کون ہے وہ سکسیسفل انسان؟ جو فائر سے سیف ہو گیا، نار سے سیف ہو گیا، آگ سے، اور وہ ایڈمٹ کیا گیا کہاں پر؟ جنت میں. اور اس کا کیا ہے؟ سکسیس ہے. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک متاع غرور ان سینس دس غرور از ڈفرنٹ. دس از لائک ڈسپشن. So when it talks about وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم سب کو اپنا حساب دینا ہے قیامت کے دن. کیا ہوگا؟ ڈے آف ججمنٹ اسٹیبلش ہوگا. اور قیامت کب آئیں گی، کتنے جنریشنز کے بعد آئیں گے، اللہ نوز بیسٹ. لیکن who will be saved؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، who has been saved from نار. نار مطلب فائر. اور ہر بار ہر فرض نماز کے بعد ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کرے فائر سے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں ایڈمٹ کرو. اور جنت کیا ہے؟ فازہ مطلب سکسیسفل ہو گئے. اور سکسیس کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کی سکسیس ہے. کہ آپ دنیا میں اب آپ دیکھیے کوئی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیے، پھر اس کے بعد آپ کمپلیٹ کرے، جاب مل گیا، جاب میں ایکسل کرے، بٹ از اٹ فار ایور؟ اٹس ناٹ، رائٹ. لیکن یہ کیا ہے؟ فازا، اٹس فار ایور. لائک جنت میں چلے گئے ایور اینڈ ایور اینڈ ایور، یو گونا بی دیئر فار ایور. اب دنیا میں ہے کسی کے کوئی سمجھے کہ یو ایس کے سٹیزن شپ لے لیے، کیا وہ ہمیشہ کے لیے؟ کیا آپ کو رینیو نہیں کرانا پڑتا؟ پاسپورٹ کرانا پڑتا؟ تو کیا جنت میں کرانا ہے؟ نہیں، وہ تو ہمیشہ کی سکسیس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ حیات الدنیا کیا ہے؟ بس تمہارے لیے ڈسپشن ہے. اٹس ناٹ فار انجوائمنٹ. آف کورس یو کوڈ انجوائے، بٹ وی ول بی آنسربل ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. سو ڈیتھ ول ریچ ٹو ایوری ون. سب کے پاس ڈیتھ پہنچنے والی ہے. کچھ لوگ پہلے چلے گئے، کچھ لوگ اب گئے، کچھ لوگ بعد میں جائیں گے. ہم سب کا بھی وقت ہے. کب؟ اللہ نوز. وی ڈونٹ نو. وی آر جسٹ لیونگ ان دس ورلڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیتھ کا انتظار آف کورس یاد کرنا چاہیے، لیکن اس کا پریپریشن کیا ہے؟ جو زندگی میں رہتے ہوئے لائف مسٹ گو آن. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے، زندگی جینا ہے. اور کیوں جینا ہے؟ اچھے اعمال کمانا ہے، جنت جانا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی
बुरूज मुशय्यदा। अब यहाँ पर डेथ आएंगी, ओवरटेक करेंगी, कहीं पर भी चले जाओ। बताया जा रहा है इसमें कि बुरूजुल मुशय्यदा लाइक लॉफ्टी टावर्स में भी चले जाओ। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आया नंबर 78 का मफहूम है। तो कहीं पर भी चल जाओ, स्टिल डेथ गोना बी अप्रोच, बट एवरी पर्सन हैज अपॉइंटेड टाइम। कभी हम सोचते हैं काश हम ये करते तो वो करते। जिसकी जो डेथ जो टाइम है, एंजल ऑफ डेथ विद डेलीगेशन वहाँ पर वेट करते रहते। कुछ ना कुछ बहाना बन जाता और वो इंसान इस दुनिया से चला जाता। मैं अपने प्यारों को याद करती हूँ तो मुझे समटाइम्स इट हैपन्स कि आपके सामने एवरीथिंग ऑल राइट रहती, लेकिन वक्त आ जाता कुछ ना कुछ बहाना एक्सक्यूज बनता और चल जाता। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबन मुअज्जला। इसमें क्या बताया जा रहा है? एवरी पर्सन हैज अपॉइंटेड टाइम। तो नो सोल कैन एवर डाई एक्सेप्ट बाय अल्लाह's परमिशन एट अपॉइंटेड टाइम। तो क्या है, हर इंसान के लिए एक मुकर्रर वक्त है, वो वक्त से ना पहले ना बाद में, even not a millisecond before। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आया नंबर 145 में मतलब it's clear you will be like exit from this world, every person that appointed time, and death cannot be delayed। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतुन वला यस्तक़दिमून। इसका मतलब ये है कि सब नेशन के लिए एक फिक्स टर्म है, अपॉइंटेड टाइम है। वो टाइम ना आगे एक मिनी सेकेंड आगे बढ़ता ना पीछे हटता। सूरतुल आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 34 में है। फिर द एंजल ऑफ डेथ की बात हम करें, कुल युतवफ़्फ़ौकुम मलकुल मौती अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। एंजल ऑफ डेथ क्या है? उसको एक टास्क दिया जा रहा है, जाओ और रूह निकालो। तो एंजल ऑफ डेथ अकेले नहीं आते, डेलीगेशन के साथ आते और रूह निकाल के लेके जाते। सूरत सजदा सूरह नंबर 32 आया नंबर 11 में है। तो जब हम ये सारे रेफरेंसेस देख रहे हैं तो अल्लाह ताला क्या बता रहे? ग्लाइड टाइडिंग्स किसके लिए, खुशखबरी किसके लिए है? जो मोमिन है, मोमिन या मोमिना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू तनज़्ज़लु अलैहिम मलाइकतु इल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। बेशक those who have, indeed those who have, our Lord is Allah। हम सब जो ईमान लाए और वो कहे कि रब्बुन अल्लाह, अल्लाह पे हम ईमान लाए और उसके बाद इस्तिकामत स्टेडफास्टनेस रखें। इस्तिकामत क्या है? कंसिस्टेंसी के साथ एक ही चीज़ करते जाना, नमाज, कुरान, अल्लाह पे पूरा यकीन, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। और द एंजल्स डिसेंड अपॉन देम, मतलब जब आएंगे मौत के फरिश्ते तो क्या कहेंगे? वला तहज़नू, डोंट ग्रीव, कोई ग्रीव भी मत करो, फियर भी मत करो। वला तहज़नू व अबशिरू, अबशिरू क्या है? बशरा से खुशखबरी के लिए। क्या खुशखबरी है? बिल जन्नती, जन्नत की, फॉर एवर, यू नो, अल्लती कुंतुम तुअदून। और क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला? आई हैव प्रॉमिस यू, ये तुम्हारा वादा फुलफिल हुआ। तो यहाँ से जब एग्जिट करते जो भी इंसान, मोमिन हो या मोमिना हो, तो उनके लिए क्या है? जब एंजल्स डेलीगेशन लेके आते, एक खुशखबरी लेके आते उनके लिए, और वो खुशखबरी है जन्नत, जन्नत की बशारत। और फिर बरज़ख, जो बरज़ख है लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ क्या है? वमन वराइहिम बरज़खुन इला यौमिल युबअसून। एक बरज़ख क्या है? एक पर्दा है। जो लोग मर गए और जो लोग जिंदा है उनके बीच में क्या पर्दा है? वो ना हम उनके बारे में जान सकते, ना वो हमारे बारे में जान सकते। सूरतुल मोमिनून पार्ट ऑफ द आया सूरह नंबर 23 आया नंबर 100 में है कि एक पर्दा आ गया, एक बरज़ख आ गया टिल द डे ऑफ रिजरेक्शन। क़यामत के दिन तक हम उनके बारे में जान ही नहीं सकते, सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते और जो भी अच्छाइयाँ करके गए उसको हम कैरी फॉरवर्ड करना। और रिजरेक्शन क्या है? कि जो डेथ है उसके बाद सारे बंदे उठाए जाएंगे। कब? 2 बार ट्रम्पेट ब्लो होगा डे ऑफ रेजरेक्शन में। एक, सारे लोग मर जाएंगे। सेकेंड, ट्रम्पेट जब ब्लो होगा सब लोग उठेंगे
اور ڈے آف ریزریکشن، ڈے آف قیامہ میں گیدر ہوں گے. ثم انکم بعد ذلک مبعوثون ثم انکم یوم القیامہ تبعثون. بے شک سب جب مر گئے، جو ڈے آف ریزریکشن ہے اس دن اٹھائے جائیں گے. یہ سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیہ نمبر 15 اور 16 ہے. اور پھر ہم جو بھی اچھے عمل کر رہے ہیں، کیا ہم یہ بات شعوری طور پہ محسوس کرتے رائٹ اور لیفٹ پہ لکھا جاتا؟ یس آف کورس، دیٹس پارٹ آف آور ایمان. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی ایک چھوٹی ایٹم ویٹ کے اتنا بھی اچھائی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو وے کریں گے، میجر کریں گے اور اس کا آپ کو بدلہ دیں گے. اور ایک مثقال ذرہ ایٹم ویٹ کے اتنا بھی برا کریں گے تو بھی اللہ اس کا بھی بدلہ دینے والا ہے. سورۃ الزلزلہ کے سورہ نمبر 99 آیہ نمبر 7 اور 8 میں ہے. تو کبھی بھی اللہ کی جو رحمت ہے اس سے ڈسپیئر نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. نیور ڈسپیئر آف دا مرسی آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، بیکاز اللہ سیز قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس کا مطلب کیا ہے کہ کہہ دو، جب بھی یہ بات آتی کہہ دو، قل یہ ایڈریس کر رہے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین وی آل امہ، کہ میرے بندے میرے سرونٹس کوئی ٹرانسگریس نہ کرے، حد سے نہ بڑھے، لیکن میری جو رحمت ہے اس سے مایوس نہ ہو. بے شک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنا ہے والے ہے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیہ نمبر 53. سو یہ سارے جو ہم نے دیکھے تھے یہ اباؤٹ ڈیتھ تھا، اور خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ ہم دعا کرنا چاہیے.